السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 130 سے 136 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا، اور البتہ بے شک پکڑا ہم نے، آل فرعون کو، بالسنین 7 قحط کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ پھلوں کی کمی سے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ تو جب آتی ان کے پاس کوئی بھلائی، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ تو انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ اور اگر پہنچی ان کو کوئی برائی، یَطَّیَّرُوا بِمُوسیٰ انہوں نے فعل بد لی یا منحوس سمجھا موسیٰ کو، وَمَن مَّعَهُ اور جو اس کے ساتھ تھے، وَقَالُوا اور انہوں نے کہا، مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ جو بھی تو لائے ہمارے پاس کوئی بھی نشانی، لِتَسْحَرَنَا بِهَا تاکہ تو مسحور کرے ہم کو اس کے ساتھ، فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ تو نہیں ہم تیرے لیے ایمان لانے والے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان، وَالْجَرَادَ اور ٹڈی دل، وَالْقُمَّلَ اور سسریاں یا جوئیں، وَالضَّفَادِعَ اور مینڈک، وَالدَّمَ اور خون، آیاتٍ مفصلات واضح نشانیاں، فاستکبروا انہوں نے تکبر کیا، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ اور تھے وہ مجرم لوگ۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ تو جب واقع ہوا ان پر کوئی عذاب، قَالُوا يَا مُوسَىٰ انہوں نے کہا اے موسیٰ، ادْعُ لَنَا رَبَّكَ دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، بِمَا عَهِدَ عِندَكَ ساتھ اس کے جو اس نے عہد لیے تیرے سے، لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ اگر ٹال دیا تو نے، کھول دیا ہم سے، الرجز عذاب، لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ ضرور ایمان لائیں گے تیرے لیے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور ضرور بھیجیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ تو جب ہٹا دیا ہم نے ان سے عذاب کو، إِلَىٰ أَجَلٍ ایک وقت مقرر تک، ہم بالغوہ وہ پہنچنے والے تھے اس کو، إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ تب وہ توڑنے لگتے، بریکٹ میں وعدے کو، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ تو انتقام لیا ہم نے ان سے، فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ تو غرق کر دیا ہم نے انہیں سمندر میں، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور تھے وہ اس سے غافل۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سامنے سب کچھ نظر آنے کے، جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد اور ان کی ثابت قدمی اور ان کی ایمانی جرأت کو دیکھنے کے بعد ان کے دلوں پہ کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ ان متکبر انسان کو کسی بات کے لیے قائل کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، تو وہ اسی طرح رہے۔ پھر اللہ نے وارننگ کے لیے مزید عذاب بھیجے، تو اللہ یہاں فرماتے کہ ہم نے آل فرعون کو قحط میں مبتلا کیا۔ سب سے پہلے ان کا یہ حال تھا کہ جب بھی کوئی اچھی بات آتی اپنی بڑائی کو بیان کرتا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، اور پھلوں کی کمی سے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ تو یہ وارننگ کس لیے آتی ہیں یہ بھی ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ ہماری زندگی کی مشکلیں ہماری نصیحت کے لیے آتی ہیں، یاد دہانی کے لیے آتی ہیں کہ جو مقصد زندگی تم بھولے ہوئے ہو، جو اللہ کی یاد کو تم بھولے ہوئے ہو اسے یاد کر لو۔ تو اللہ فرماتے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ اگر ان کے پاس کوئی اچھائی آتی، اچھی بات، کوئی اچھا خیر والا معاملہ ہوتا تو کہتے یہ تو ہماری ہی لیے ہے، ہماری وجہ سے آئی، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، اپنی بڑائی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ یَطَّیَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی، جیسے یہ قحط کی مصیبت آئی،
کہتے اس موسیٰ کی وجہ سے ساری نہ ہو سکے، نعوذ باللہ۔ اور یہ جو اس کے ساتھ ہے نا، یہ انہی کی وجہ سے اچھے بھلے ہم دنیا میں جی رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے، جب سے یہ آیا تب سے مصیبتیں شروع ہو گئیں۔ اور یہی مکے کے کافر بھی کہتے تھے۔ اسی لیے اللہ واقعات بتاتے ہیں کہ تم کوئی مختلف نہیں ہو، تم کچھ زیادہ نہیں کر رہے ہو، اور تمہاری بات کوئی نئی نہیں ہے، وہی باتیں، وہی انداز، اور وہی تمہاری ہٹ درمیاں اور تکبر۔ یہ بھی کہتے تھے کہ ان کے آنے کی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں پڑ گئیں، باپ اولاد سے جدا ہو گیا، اولاد باپ سے، اور تکلیفیں لوگوں کو الگ سہنی پڑ رہی۔ تو یہ سارا کچھ اس نبی کی وجہ سے۔ اور ساحر کہتے آپ کو بھی، انہوں نے بھی ساحر ہی کہا، وہی الفاظ ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ، یہ تو خود اللہ کے نزدیک منحوس ہیں۔ جو اللہ کو پہچانتے نہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اس کے نبی کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اس کے نبی کی بات نہیں مان رہے، وہ کتنے اچھے ہو سکتے ہیں اللہ کے نزدیک؟ وہ کتنے منحوس ہو سکتے ہیں؟ اچھے کیسے ہوں گے؟ وہ کیسے اچھے بن سکتے؟ چاہے دنیا میں وہ کتنے ہی اچھے بنے ہوں، دنیا ان کی کتنی ہی تعریف کرتی ہو، عزت کرتی ہو ان کے پیسے کے زور پر، اور جیسے فرعون کی عزت کی جاتی تھی اس کے شر کے ڈر سے۔ تو اللہ نے فرمایا منحوس تو یہ ہے اللہ کے نزدیک، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے میجورٹی جانتے نہیں اس چیز کو، سمجھتے نہیں ہیں کہ نحوست کس چیز کی ہے۔ ہم بھی زندگی میں جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ پڑتا ہے، ہر انسان کوئی نہ کوئی تعویل کر کے اپنے اس مسئلے کو کوئی اور رنگ دے دیتا ہے، اسی وجہ سے پھر بدلتا نہیں ہے نا انسان۔ کیونکہ جب انسان کسی بھی مصیبت کی تعویل کرنے لگ جائے، اس وجہ سے آئی، اس وجہ سے آئی، اور خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ ہم تو سب کچھ صحیح کرتے ہیں پھر بھی مصیبت آ گئی، تو یہ ایک طرح سے نعوذ باللہ اللہ پر ایک الزام بھی ہم لگاتے ہیں کہ باوجود ہمارے اچھا کرنے کے اس نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی کو الزام لگانا، اللہ کو ہی لگانا۔ انہوں نے کہا قالوا مہما تأتنا بہ من آیۃ، کتنی تو نشانیاں لے کے آئے تاکہ تو ہمیں جادو کرے، تب بھی ہم تیری بات نہیں مانیں گے۔ یعنی کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں کہ تو جادو کرنے کے لیے ہمارے پاس ساری نشانیاں لے کے آ رہا، لیکن ان جادوؤں کا ہمیں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ حق کو انہوں نے جادو کہا تو انسان کی نظر پہ ایسا پردہ آتا ہے کہ انسان کو حق نظر نہیں آتا، اسی لیے تو اللہ ہی سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا، یا اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا۔ فما نحن لک بمؤمنین، تو انہوں نے کہا ہم تیری بات نہیں مانیں گے کچھ بھی ہو جائے۔ فارسلنا، تو ان کی ان ہٹ درمیوں کے بعد اللہ فرماتے ہم نے ان پر طوفان بھیجا، بارشیں اتنی ہوئیں، سیلاب آ گئے، جب فصلیں ڈوبنے لگیں یا کچھ ڈوب ہی گئیں، آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ موسیٰ اپنے رب سے دعا کر۔ اور یہ دیکھیں کہ اپنے رب سے، کیا ان کا رب نہیں تھا؟ مانتے جو نہیں تھے، فرما برداری نہیں کرتے تھے، اور دعا کرنے کے لیے بھی اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اتنی سست یہ قوم ہو گئی تھی۔ تو جب اللہ فرماتے کوئی عذاب آتا، کیسے موسیٰ آ کے کہتے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر جو تیرے سے وعدہ کیا نا اس کے ذریعے کہ تجھے تیری دعائیں قبول کرتا ہے، اگر ہم سے اس عذاب کو ٹال دے گا نا تو تیری بات مانیں گے، تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی بھیجیں گے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرانا غلامی سے یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی خواہش ہے، تو اس لیے ساتھ اس بات کو کہتے تھے کہ بس یہ تو اللہ چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام کو بتا سکتے تھے کہ یہ جھوٹ بولتے، لیکن اللہ نے انہیں پورا ٹائم موقع دیا، تو اللہ فرماتے ہٹا دیتے تھے ہم ان سے رجز کو، ایک ٹائم پیریڈ رہتا وہ عذاب، پھر جب وہ ٹائم ختم ہوتا تو ہم اس کو ہٹاتے، اذا ہم ینکثون، تب وہ پھر وہی اپنی پرانی ہٹ دریوں پہ، تکبر پہ اور باتوں پہ آ جاتے، طویل گھڑ لیتے اپنی مصیبت کی،
اور اسی طرح ہو جاتے۔ تو کتنے عذاب آئے، طوفان آیا، پھر اس کے بعد ٹڈیوں کا عذاب آ گیا، ہر جگہ ٹڈیاں، اور پھر سسریوں کا عذاب، یا جوئیں یا سسری، کچھ بھی چھوٹی چیز ان کے کپڑوں میں، ان کی چیزوں میں، ان کے گھروں میں۔ اگر اس چیز کو انسان امیجن کرے تو کس قدر تکلیف دہ صورتحال ہوتی، اگر ہر طرف انسان کے ہر چیز میں یہ چیزیں نظر آئیں۔ وہ ضفادع اور مینڈک، وہ بھی ہر جگہ پھر رہے تھے، اور خون، پانی کی جگہ خون، پینے والے پانی میں، دوسرے پانی میں، آیات مفصلات، اللہ فرماتے ہیں واضح نشانیاں کھلی، کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی کہ کسی کو نظر آ رہی ہے کسی کو نہیں نظر آ رہی، کوئی چھوٹی موٹی ہے، کسی دن نظر آتی ہے کسی دن نہیں نظر آتی، نہیں، واضح نشانیاں۔ فاستکبروا، تکبر کیا انہوں نے، وکانوا قوما مجرمین، وہ بھی مجرم قوم تھے۔ اسی طرح مکے والوں پر بھی قحط کا عذاب آیا تھا، جیسے میں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بھی دعا کرائی، اور جب عذاب ٹل گیا تو پھر ویسے کہ ویسے ہو گیا، اور کہنے لگے ہمارے بڑوں پر بھی ایسے مسئلے ہوتے ہی تھے، یہ تو دنیا کی زندگی کا حصہ ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح کی اس طرح ہی ہے۔ اللہ فرماتے پھر ہم نے ان سارے عذابوں کے بعد 9 طرح کی تکلیفیں ان پر آئیں، فانتقمنا منہم، ہم نے پھر ان سے انتقام لیا۔ اللہ کو کوئی ذاتی انتقام نہیں تھا، اللہ کو ناراضگی اس بات پہ تھی کہ اس کے نبی کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس کی بھیجی ہوئی کسی بھی تکلیف کے لیے تعویل گھڑنے والے تھے، اور اس کی آیات کے آگے اکڑتے تھے۔ تو کیا چیز ہے کوئی انسان، دنیا میں کتنا بھی آگے چلا جائے، اللہ کا انتقام، اللہ نے اس سارے کوڑے کو سمندر میں ڈبو دیا۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم اپنے ساتھیوں کو لے کے سمندر پار کر جاؤ، سمندر میں اللہ نے راستے بنائے، گلیاں بنائی، 12 کتنے قبیلے تھے، وہ آرام سے اپنے گھوڑوں پر چڑھ کے ان گلیوں سے گزر گئے۔ یہ پیچھے آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا گلیاں تو بنی ہوئی ہیں، ہم بھی گزر جائیں گے۔ جب این سینٹر میں پہنچے، اللہ نے ان گلیوں کو ختم کر دیا، ڈوب کے مر گئی ساری قوم، حتیٰ کہ فرعون بھی، اور بالکل مرتے وقت اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لے آیا، اللہ نے فرمایا اب نہیں، وَقَدْ عَصَيْتَ مِن قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، تو نے نافرمانی کی ہمیشہ اور بڑا فسادی تھا، آج تیرے بدن کو تو ضرور نجات دیں گے، کہ تاکہ دنیا کو ایک عبرت کا نشان بنا کے دکھائیں کہ یہ تھا جو رب بنا پھرتا تھا۔ تو اللہ فرماتے انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اس سے غافل رہے، اس وجہ سے ہم نے اس ساری قوم کو ڈبو کے رکھ دیا، کوئی بھی ان میں سے باقی نہیں رہا، اور باوجود اپنی بہت زیادہ دنیا کے یعنی بے شمار زیور بھی ان لوگوں نے، عورتوں نے پہن رکھے تھے، پوری قوم اکٹھی ہو کے گئی، اور زیور بھی اسی میں سے بعد میں سامری جادوگر نے اس سونا اکٹھا کیا تو ایک بچڑا بنا کے تو قوم کو گمراہ کیا تھا۔ تو اپنی بہت ساری چیزیں کتنا کہ انسان اٹھا سکتا ہے، زیور پہنے ہوں گے، کچھ لباس پہنے ہوں گے، گھر وہی رہے، محل ان کے وہی رہے، محلوں کی خوبصورتیاں اور ٹیکنالوجی وہی رہی، جس پہ ان کو بڑا مان تھا کہ یہ ٹیکنالوجی لینے آیا ہے موسیٰ، اور ان کے گھروں کے دولت کدے ایسے ویران ہو گئے جیسے کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ یہ ہے اللہ کی سنت، اللہ دیکھتے ہیں، وارن کرتے ہیں، آزماتے ہیں، جب انسان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا تو انتقام لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر طرح کے حالات میں حکمت سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور مشکلوں سے سبق لینے کی توفیق اور سمجھ عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں کا رخ ہمیشہ اپنی طرف رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔